اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مشکات کا درس قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے حدیث نمبر 66 سے۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله ورسوله متفق علیہ۔ اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یزال الناس یتساءلون، لوگ ایک دوسرے سے سوال کرتے رہیں گے، لوگ ایک دوسرے سے سوال کرتے رہیں گے، بعض سے سوال کرتے رہیں گے، حتیٰ یقال لہذا، یہاں تک کہ یہ سوال بھی کیا جائے گا، حتیٰ یقال لہذا، یہاں تک کہ یہ سوال بھی کیا جائے گا کیا خلق اللہ الخلق، اللہ نے ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے، فمن خلق اللہ، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ یہ سوال پہلے بھی ہوتا رہا اور آج بھی ہو رہا ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ ساری مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا۔ ہم نے اس بات کو مانا کہ ساری مخلوق کا خالق اللہ ہے، ساری مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا، مگر سوال یہ ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسا سوال بھی کیا جائے گا۔ ایسا سوال ہو تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ پچھلے درس میں ہم اس کا جواب دے چکے ہیں کہ کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس سوال کا کہ جواب میں لگا جائے، بات سمجھ رہے ہیں، بلکہ ذہن کو جھٹکنا چاہیے، اس کی طرف سے توجہ کو ہٹانا چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا چاہیے، اور پھر آمنت باللہ الی آخرہ کہہ کر کے مطمئن بیٹھ جانا چاہیے، ادھر ذہن نہیں لے جانا چاہیے، یہ طریقہ ہے۔ مگر چونکہ علم کلام وغیرہ میں ایسی گفتگو ہے، بات سمجھ رہے ہیں، ایسی گفتگو ہے تو وہ اس لیے کہ کچھ شریروں کی طرف سے بار بار اس طرح کا سوال آتا رہتا ہے۔ آج دنیا میں دہریہ کی اچھی خاصی تعداد ہے، سمجھ رہے ہیں، دہریہ کی اچھی خاصی تعداد ہے، بالخصوص ملک روس، اس کی اکثریت دہریہ ہے، وہ کسی مذہب کو نہیں مانتے، بات سمجھ رہے ہیں، کسی بھی مذہب کو نہیں مانتے، وہ کسی بھی خدا کو نہیں مانتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو تو جواب دینے کی ضرورت پڑتی ہے، بات سمجھ رہے ہیں، ایسے لوگوں کو جواب دینے کی ضرورت پڑتی ہے، اس وجہ سے علم کلام میں جواب اس سوال کا دیا گیا ہے، اس سوال کا جواب دیا گیا ہے۔ مگر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو لوگ ایسا کہتے ہیں شیطان کے بتانے سے، یعنی یہ کہنا کہ فلاں چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ جو ایسا کہتے ہیں در حقیقت اس کا قائل اول شیطان ہے، تو یہ اس قاعدہ پر مبنی ہے، یہ بولی کہ اللہ کو کس نے پیدا، فلاں چیز کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا، یہ اس قاعدہ پر مبنی ہے کہ ہر شے کا کوئی خالق ہونا چاہیے، ہر شے کا کوئی پیدا کرنے والا ہونا چاہیے، لیکن ہم کہیں گے یہ قطعاً باطل ہے کہ ہر شے کا کوئی خالق ہونا چاہیے، یہ قطعی اور یقینی طور پر باطل ہے۔ کیونکہ اگر اس بات کو تسلیم کر لیا جائے کہ ہر شے کے لیے کوئی خالق ہونا ضروری ہے، تو ایسی صورت میں لازم آئے گا
کہ موجودات جو چیزیں موجود ہیں، موجودات کا سلسلہ کہیں ختم نہ ہو، کیونکہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، ہر شے کا کوئی خالق ہونا چاہیے، تو موجودات کا سلسلہ کہیں ختم نہیں ہوگا، کیونکہ جہاں تک بھی آپ پہنچو گے اور آپ کا ضابطہ یہ کہ ہر شے کے لیے خالق ہے، تو اس کے لیے بھی کوئی خالق ہونا چاہیے، تو موجودات کا سلسلہ کہیں ختم نہ ہو، اور ہر موجود سے پہلے ایک موجود ہو، یہ لازم آئے گا۔ کس بنا پر؟ اگر ہر ایک شے کے لیے خالق ہونا ضروری ہو تو ایسی صورت پر لازم آئے گا، کیا لازم آئے گا؟ کہ ہر موجود سے پہلے ایک موجود ہو، ہر موجود سے پہلے ایک موجود ہو، بس میں نے، اور یہ قطعی اور یقینی طور پر باطل ہے کہ ہر موجود سے پہلے ایک موجود ہو، بس میں نے، کیوں؟ ورنہ اس کو منطقی زبان میں ہر موجود سے پہلے اگر موجود ہونا لازم آئے گا تو ایسے سلسلے میں امور غیر متناہیہ کا وجود لازم آئے گا، اور امور غیر متناہیہ کا وجود کیا ہے؟ محال ہے، جس کو میں ابھی واضح کیا۔ اس لیے کسی نہ کسی ایسی خرابی لازم نہ ہے، امور غیر متناہیہ کا وجود، یہ خرابی لازم نہ آئے تو کسی موجود کو آخری موجود آپ کو ماننا پڑے گا، کسی بھی موجود کو آخری موجود ماننا ہوگا جو سب سے پہلے ہو اور اس سے پہلے کوئی نہ ہو۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ اس کا وجود ضروری، اس موجود کا وجود ضروری ہے، اور عدم محال ہو، عدم محال ہو، وہی سب کا خالق، وہی سب کا خالق، اور اس کا کوئی خالق نہ ہو۔ اسی موجود کو جو سب سے آخری موجود ہے، جو سب سے پہلے ہے، اسی موجود کو ہم اللہ رب العالمین کہتے ہیں۔ تو بات آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ساری مخلوق کا خالق اللہ ہے، تو اللہ کا بھی کوئی خالق ہونا چاہیے، تو اس کی یہ بات اس ضابطے پر مبنی ہے کہ ہر موجود سے پہلے موجود ہونا ضروری ہے، مگر یہ ضابطہ غلط ہے، کیونکہ اگر ہر موجود سے پہلے ایک موجود کا ہونا ضروری ہو تو ایسی صورت میں امور غیر متناہیہ کا وجود لازم آئے گا، بس میرے، اور امور غیر متناہیہ کا وجود یہ باطل ہے، امور غیر متناہیہ کا وجود باطل ہے، تو ہر موجود سے پہلے ایک موجود کا ہونا بھی باطل ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ کیوں باطل ہے؟ تو ایسی صورت میں کسی ایک ایسے موجود کو ماننا پڑے گا جس سے پہلے کوئی موجود نہ ہو، جس نے سب کو وجود بخشا ہو، اسی کو ہم اللہ رب العالمین سمجھ رہے ہیں، خالق العالمین کہتے ہیں۔ دیکھیں تو لا یزال الناس یتساءلون، لوگ ایک دوسرے سے، بعض لوگ بعض سے سوال کرتے رہیں گے، حتی یقال ھذا، یہاں تک کہ یہ سوال بھی کیا جائے گا کہ اللہ نے تو ساری مخلوق کو پیدا کیا، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، تو تم میں سے جو بھی ایسی کسی چیز کو پائے، کسی انسان کی طرف سے پائے یا شیطان کی طرف سے پائے، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو تم میں سے جو بھی ایسی کسی چیز کو پائے، یہ بات سمجھ گئے، ایسی کسی چیز کو پائے، ایسی کسی چیز کو پائے تو اسے چاہیے، ایسی کسی چیز کو پائے تو اسے کیا چاہیے؟ اس سے پہلے والی حدیث میں گزر چکی کہ اسے یہ چاہیے کہ اس کے جواب دینے کی کوشش نہ کرے، ذہن کو ادھر سے ہٹائے، اس کی طرف سے بے توجہی برتے، سمجھ رہے ہیں؟ پہلا کام بے توجہی برتے، پھر اللہ کی پناہ مانگے، اور یہ حدیث بتا رہی کہ اللہ کی پناہ مانگنے کے بعد وہ کیا کہے؟ آمنتو باللہ ورسولہ، ایسا کہے بغیر دلیل کے میرا اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان ہے، وہ ایسا بولے، یعنی بداہتاً ہم اللہ کے وجود کا،
اللہ کے موجود ہونے کا اور اس کی وحدانیت کا بداہتاً ہم یقین رکھتے ہیں، دلائل تو بے شمار ہیں، بات سمجھ رہے ہیں، مگر بغیر کسی دلیل کے ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ موجود ہے اور وہ اکیلا ہے، اس نے اپنے پیغام پہنچانے کے لیے عام انسانوں تک اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے رسولوں کو بھیجا ہے الی آخری۔ تو اسے کہنا چاہیے آمنت باللہ و رسولہ، ٹھیک ہے، متفق علیہ، یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ وعن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم من احد الا وقد وکل به قرینہ من الجن و قرینہ من الملائکہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ اس کا ایک مصاحب فرشتوں سے اور ایک مصاحب جنوں سے مقرر نہ کیا گیا ہو۔ اپنی زبان میں اگر اس کو بولیں تو عام بول چال کی زبان میں ہمزاد بولتے ہیں، یعنی ہر انسان کا ایک ہمزاد ہوتا ہے جنوں میں سے اور ایک ہمزاد ہوتا ہے کس میں سے؟ فرشتوں میں سے۔ یہ حدیث بھی اس بات کو بتا رہی ہے اور صاف طور پر بتا رہی ہے، اور یہ حدیث یہی بات بتانے کے لیے لائی بھی گئی ہے کہ ہر انسان، ہمزاد سمجھ رہے ہو؟ ہر انسان کا ایک ہمزاد ہوتا ہے جنوں میں سے اور ایک ہمزاد ہوتا ہے فرشتوں میں سے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے کیا بتاتی ہے حدیث، وَإِيَّاكَ يَا رسول اللہ قَالَ وَإِيَّايَ۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا کہ ہر انسان کا ایک ہمزاد ہوتا ہے جنوں میں سے بھی اور فرشتوں میں سے بھی، تو کسی شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا بھی؟ وَإِيَّاكَ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے؟ قال وَإِيَّايَ، اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں میرا بھی ایک ہمزاد جن میں سے ہے اور ایک ہمزاد فرشتے میں سے ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ، لیکن اللہ رب العزت نے اس پر میری مدد کی، وہ ہمزاد جو جن میں سے ہے اس پر میری مدد فرمائی، اس پر میری اعانت فرمائی۔ کس طریقے سے اعانت فرمائی؟ فَأَسْلَمَ، کہ وہ جو جن سے ہمزاد ہے وہ میرے اوپر اسلام لے آیا۔ فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو میرا جو ہمزاد جنی ہے وہ تو ایمان لے آیا، لہٰذا وہ مجھے خیر کا ہی مشورہ دیتا ہے، وہ مجھے خیر کا ہی مشورہ دیتا ہے، کسی بری چیز کا مشورہ نہیں دیتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ نے میری مدد فرمائی کیونکہ اللہ نے مجھے معصوم بنایا ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اپنا قیاس میرے اوپر نہ کرو، بات سمجھ رہے ہیں؟ فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ، تو مجھے خیر کا ہی مشورہ دیتا ہے۔ رواہ مسلم، امام مسلم نے اس حدیث کی اپنی کتاب مسلم میں روایت کی ہے۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من، کوئی چھٹ گیا، ہاں، وعن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم۔ غالباً یہ جواب ہے ایک سوال کا، اس حدیث میں جواب ہے ایک سوال کا کہ شیطان کس طریقے سے ہمیں ورگلاتا ہے۔ ایک آدمی دوسرے آدمی کو ورگلانا چاہتا ہے تو اس کے سامنے آتا ہے، اس سے باتیں کرتا ہے، اس کو پڑھاتا ہے، سمجھاتا ہے تو ورگلاتا ہے۔ تو شیطان کیا انسان کی شکل میں آ کر کے ہم کو ورگلاتا ہے یا ہم کو ورگلانے کے لیے کوئی اور صورت ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس سوال کا یہاں پر جواب ہے کہ شیطان
جب تم کو ورگلانا چاہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ انسانی شکل میں آ کر کے ہی تم کو ورگلائے۔ ورگلانے کے لیے وہ محتاج نہیں ہے کہ وہ انسان کا بھیس پہنے اور انسان بنے اور تمہارے سامنے آئے تبھی تم کو ورگلائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ انسان کو، شیطان کو ورگلانے کے لیے یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بغیر بھی ورگلا سکتا ہے۔ کہ شیطان کا حال یہ ہے کہ وہ رگ جس میں تمہارے خون دوڑتے ہیں، بات سمجھ رہے ہیں، تو خون کے دوڑنے کی جگہ تک میں وہ دوڑ جاتا ہے۔ اللہ نے وہ قوت اسے دے رکھی ہے کیونکہ وہ ناری ہے، آگ سے بنا ہے۔ دیکھیے آپ کا موبائل ہر طرف سے پیک ہے، ہر طرف سے پیک ہے، اور آپ کیسے ہی پیک بیلڈنگ میں کیوں نہ ہو، لیکن ہزاروں کلومیٹر دور سے ایک پیغام، میسیج اس میں بڑے آرام سے آ جاتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو چونکہ وہ ناری ہے، آگ سے بنا، اور یہ سارا سسٹم ناری ہی ہے، موبائل کا، اس کا سارا سسٹم ناری ہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو کوئی پیغام تمہارے اندر چھوڑنے کے لیے وہ محتاج نہیں ہے کہ وہ کسی انسان ہی کے شکل کو دھارے، کسی روپ کو دھارے، سمجھ رہے ہیں؟ اس بات کا محتاج نہیں ہے، بلکہ وہ اپنا پیغام بہت طریقے سے چھوڑ سکتا ہے، یہاں تک کہ وہ تمہاری نالیاں جس میں تمہارے خون بہتے ہیں، تمہارے وہ رگ جہاں تمہارے خون بہتے ہیں، وہاں بھی وہ دوڑتا ہے، اس کے اندر یہ طاقت ہے۔ اس لیے اسے بہکانے کے لیے، اپنا کچھ میسیج چھوڑنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان کی شکل میں ہی آئے۔ دیکھیے تو وعن انس، اور انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، یقیناً شیطان انسان کے خون بہنے کی جگہ میں دوڑتا ہے۔ شیطان انسان کی ایسی جگہ میں دوڑتا ہے، ایسی جگہ میں جہاں انسان کا خون دوڑتا ہے۔ بس میں پھر سے ترجمہ دیکھیے، یقیناً شیطان انسان کے خون دوڑنے کی جگہ میں دوڑتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ دسترس ہے اس کو، یہ قوت ہے اس کو۔ تو اپنا پیغام تم تک چھوڑنے کے لیے، بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، کسی انسان کے شکل کو دھارنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے اور اس کا محتاج نہیں ہے۔ کہتے متفق علیہ، یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما من بنی آدم مولود الا یمسہ الشیطان حین یولد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم میں کوئی بچہ ایسا نہیں مگر وقت ولادت وہ چیختا ہے۔ ابن آدم میں کوئی بچہ ایسا نہیں مگر وقت ولادت یمسہ الشیطان، شیطان اسے چھوتا ہے۔ شیطان اسے، کھلی ہوئی بات ہے کہ کوئی بھی انسانی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے وقت شیطان اس کو کیا کرتا ہے؟ چھوتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پیدائش کے وقت شیطان اس کو چھوتا ہے، فَيَسْتَحِلُّ صَارِخًا مِّن مَسِّ الشَّيْطَانِ، تو شیطان کے چھونے کی وجہ سے، اس کے چھونے کی وجہ سے وہ چیختا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ کونچا مارنا جس کو بولتے ہیں، سمجھ رہے کہ نہیں؟ وہ کیا کرتا ہے؟ کونچا مارتا ہے۔ یہ جو کونچا مارتا ہے انگلیوں سے، تو اس کی وجہ سے بچہ چیختا ہے۔ فَيَسْتَحِلُّ صَارِخًا مِّن مَسِّ الشَّيْطَانِ، اس چھونے کی وجہ سے وہ بچہ چیختا ہے۔ تو حال یہ ہے کہ ابن آدم کا جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدائش کے وقت شیطان کونچا مارتا ہے، اور اس کونچا مارنے کی وجہ سے چیختا ہے، سوائے دو کے۔ ہر بچے کو شیطان نے چھوا، اس حدیث میں جو تصریح ہے، سوائے دو کے، ایک مریم اور ایک عیسیٰ۔ بس میں یہ ان کی خصوصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کسی کو جس خصوصیت سے نوازا ہے، ہم ان کو نوازا ہوا ہی مانتے ہیں۔ سوائے مریم اور اس کے فرزند عیسیٰ کے، متفق علیہ، یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ ہر بچہ کی
پیدائش کے وقت شیطان اسے کونچا مارتا ہے اور اس کونچا مارنے کی وجہ سے بچہ چیختا ہے سوائے مریم اور اس کے فرزند عیسیٰ کے، متفق علیہ۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہی سے روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ ہی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاح المولود حین یقع نزغۃ من الشیطان، متفق علیہ ہے۔ بچے کا پیدائش کے وقت چیخنا، بات سمجھ رہے؟ پیدائش کے وقت بچے کا چیخنا شیطان کے کونچا مارنے کی وجہ سے ہے۔ کس کی وجہ سے ہے؟ شیطان کے کونچا کچھ لوگ بولتے ہیں، کچھ لوگ ٹونچا بھی بولتے ہیں، سمجھ رہے کہ نہیں؟ کونچا مارنے کی وجہ سے ہے، متفق علیہ۔ یہ متفق علیہ، بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے۔